حضرات کرام، جانشین حضور مخدوم الملت محدث عالم ہند علیہ رحمت و رضوان جل و فرما ہے، جشن محدث عالم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مراب سب اس وقت منا رہی ہیں۔ صاحبان الہند حضرت علامہ راشد میاں صاحب اشرفی جیلانی نے بارگاہ حضور مخدوم الملت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے چونکہ وقت کم ہے، آپ کو خطابی سماعت فرمانا ہے۔ بارگاہ مخدوم الملت محدث عالم ہند رحمت اللہ علیہ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے جھوم کے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ جن غلاموں نے یہ بزم سجائی ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ادب سے بیٹھو خطیب جہاں کی محفل ہے، ادب سے بیٹھو خطیب جہاں کی محفل ہے، یہ نائب شہ کون و مکان کی محفل ہے، یہ نائب شہ کون و مکان کی محفل ہے، ضرور پنجتن پاک کا کرم ہوگا، ضرور پنجتن پاک کا کرم ہوگا، محدث اعظم ہندوستان کی محفل ہے، محدث اعظم ضرور پنجتن پاک کا کرم ہوگا، محدث اعظم ہندوستان کی محفل ہے، محدث اعظم ہندوستان کی محفل ہے۔ اور اس کے بعد حضور شیخ الاسلام کے غلاموں کی بارگاہ میں یہ ان کی خدمت میں قطعات کر رہا ہوں اس مبارک موقع پر کہ لحد کے گوشے گوشے میں یہی پیغام لکھ دینا، لحد کے گوشے گوشے میں یہی پیغام لکھ دینا، ثنا خوان محمد ہوں یہی ایک کام لکھ دینا، ثنا خوان محمد ہوں یہی ایک کام لکھ دینا، عزیز و امتحان قبر ہے اتنا تو کر دینا، عزیز و امتحان قبر ہے اتنا تو کر دینا، کفن پر حضرت مدنی میاں کا نام، یہی پیغام لکھ دینا، ثنا خوان محمد ہوں یہی ہے کام لکھ دینا، عزیز و امتحان قبر ہے اتنا تو کر دینا، عزیز و امتحان قبر ہے اتنا تو کر دینا، کفن پر حضرت مدنی میاں کا نام لکھ دینا، کفن پر حضرت مدنی میاں کا نام
لکھ دینا لحد کے گوشے گوشے میں۔ اور اس مبارک جشن محدث اعظم ہند کے موقع پر 5 شعر بارگاہ محدث اعظم ہند میں پیش کر رہا ہوں۔ میں اپنے علماء اکرام کی بھی توجہ چاہوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ وہ بہرحال محو رہتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر بہت سے علماء اکرام بھی موجود ہیں، یہاں اکابرین موجود ہیں۔ حضرت صاحبان الہند کی تقریر بڑی حیرت سے سماعت فرما رہے تھے۔ میں عرض کروں گا کہ بہرحال اگر آپ بھی حوصلہ افزائی فرمائیں آپ حضرات، تو یہ نور کا سما ہے، فیضان محدث اعظم کا وقت ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی فیض ملے گا تو آپ حضرات کو بھی برابر سے فیض ملے گا۔ فیصلہ بہتر ہی ہوگا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا، اب میری تقدیر کا۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے بابا نے بلند۔ فیصلہ بہتر ہی ہوگا، اب میری تقدیر کا، آ گیا ہاتھوں میں دامن، آ گیا ہاتھوں میں دامن، دیکھو مدنی پیر کا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا۔ اور یہ محدث اعظم ہندوستان کا جشن ہے۔ حضور حضرت علامہ مفکر ملت جلوہ فرما ہیں، حضور شیخ الاسلام حضور شمس الدوحہ صاحب، یہ تمام پیران طریقت موجود ہیں اور ان سے وابستگان لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ لہذا عرض کیا ہے کہ یہ محدث اعظم ہندوستان کا جشن ہے۔ ارے مانگ لو سب آج صدقہ، مانگ لو سب آج صدقہ، اپنے اپنے پیر کا۔ ارے اے غرور علم ان سے، میرا پیغام بھی پیش کر رہا ہوں، پہنچا دیجئے۔ اے غرور علم ان سے بدظنی اچھی نہیں، اے غرور علم ان سے بدظنی اچھی نہیں۔ ارے دیکھ آئینہ، دیکھ آئینہ ہے یہ تو آیت تطہیر کا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا۔ حق ہے یہ باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں، حق ہے یہ باطل کے آگے سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے لہو ان کی رگوں میں حضرت شبیر کا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا۔ اور دیکھیے مخدوم ملت کا یہ فیض عام ہے، دیکھیے مخدوم ملت کا یہ فیض عام ہے۔ ہر مقرر پر ہے سایہ آپ کی تقریر کا، فیصلہ بہتر ہی ہوگا۔ کیوں ڈرے دنیا سے اب ہم اے خلیل اشرفی، کیوں ڈرے
دنیا سے اب ہم اے خلیل اشرفی وار ہو سکتا نہیں ہم پر کسی کے تیر کا فیصلہ بہتر ہی ہوگا فیصلہ بہتر ہی. حضرات آپ کو یہ جیسا کہ علم ہے کہ آج کے اس تاریخی اجلاس میں ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ یورپ کے بھی ہمارے مشہور و معروف شاعر نبیر حضور محدث اعظم ہند اشرف الشورا بھی آج اس فضل میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں جلوہ فرما ہیں. میں گزارش کروں گا حضور شیخ الاسلام کی تقریر ہونے والی ہے. میں زحمت دے رہا ہوں اشرف الشورا حضرت قبلہ مخدوم زادہ سید خالد انور صاحب اشرفی جیلانی کو کہ وہ تشریف لائیں اور چند شعر بارگاہ محمدی صاحب الدین میں پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات وقت کم ہے، اختصار سے کام لیتے ہوئے ایک شعر میں نے کبھی کسی محفل میں پیش کیا تھا، اس میں صرف مدلہ اور مقطع نہیں تھا، وہ اضافہ ہوا ہے. تو 3 نعت کے شعر سمجھے اور کچھ منقبت کے پھر رخصت ہو جاؤں گا. عرض کیا ہے کہ جمال گنبد خضرا دکھائی دیتا، جمال گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، میری نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے، میری نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے. اور جہاں پہ حضرت جبریل بھی پہنچ نہ سکے وہاں پہنچنا نبی کا دکھائی دیتا ہے. اور میں لکھ رہا ہوں زمانے سے سیرت نبوی، میں لکھ رہا ہوں زمانے سے سیرت نبوی، مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے. زمانے سے سیرت نبوی مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ فرمائے کہ میں لکھ رہا ہوں زمانے سے سیرت نبوی مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے. اور تصورات کی دنیا بھی ہے جب خالی، تصورات کی دنیا بھی ہے عجب خالق. ارے یہی سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا، تصورات کی دنیا بھی ہے عجب خالق، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے، یہیں سے مجھ کو مدینہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ شعر سماعت فرما لیں. عرض کیا ہے کہ اپنے موضوع پہ آتے ہوئے کہ جو تیرے غم کا مزہ جانے جاں اٹھاتے ہیں، جو تیری غم کا مزہ جانے جاں اٹھاتے ہیں، وہ نازے شوخیے دنیا کہاں اٹھاتے ہیں. جو تیرے غم کا مزہ جانے جاں اٹھاتے ہیں، وہ نازے شوخیے دنیا کہاں اٹھاتے ہیں. اور عجیب رنگ ہے آقا تیرے غلاموں کا، عجیب رنگ ہے آقا تیرے غلاموں کا، جبھی جھکا کے یہاں آسمان اٹھاتے ہیں. عجیب رنگ ہے آقا تیرے غلاموں کا، جبھی جھکا کے یہاں آسمان اٹھاتے ہیں، جبھی جھکا کے یہاں آسمان اٹھاتے ہیں. اور حضور محدث اعظم ہند کی بارگاہ میں 4 مصرے عرض کیا ہے کہ زمین سے بہت تیزی سے میں شعر پڑھا ہوں کیونکہ اختصار سے کام لے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شعر پڑھ سکوں اپنے ملے ہوئے وقت میں. کہ زمین سے جا کے کہو آسمان سے کہہ دو، غلام سید علی ہوں شان سے کہہ دو. زمین سے جا کے کہو آسمان سے کہہ دو، غلام سید علی ہوں شان سے کہہ دو. ہمارا پیر ہزاروں میں بھی اکیلا ہے، راز کھول دو سارے جہان سے
زمین سے جا کے کہو، آسمان سے کہہ دو، غلام سید علی ہوں، شان سے کہہ دو، اور ہمارا پیر ہزاروں میں بھی اکیلا ہے، یہ راز کھول دو، سارے جہان سے کہہ دو، یہ راز کھول دو، سارے جہان سے کہہ دو۔ اور 4 مصرے خصوصیت کے ساتھ میں اپنے مرشد کو نظر کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ ہیں، اور دیکھیے گا کہ جو ان کی یاد میں ڈوبے ضرور رہتے ہیں، جو ان کی یاد میں ڈوبے ضرور رہتے ہیں، فریب حسن جہاں سے وہ دور رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، جو ان کی یاد میں ڈوبے ضرور رہتے ہیں، فریب حسن جہاں سے وہ دور رہتے ہیں۔ ارے ہمارے دل پہ زمانہ بھی ناز کرتا ہے، ارے ہمارے دل میں تو مدنی حضور رہتے ہیں۔ یاد میں ڈوبے ضرور رہتے ہیں، فریب حسن جہاں سے وہ دور رہتے ہیں، اور ہمارے دل پہ زمانہ بھی ناز کرتا ہے، ہمارے دل میں تو مدنی حضور رہتے ہیں۔ اور 2-4 شعر بہت تیزی سے سن لیں۔ عرض کیا بارگاہ محدث اعظم میں کہ دیکھنا ہے تو بھلا تیرے سوا کیا دیکھوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تیزی سے سن لے کہ دیکھنا ہے تو بھلا تیرے سوا کیا دیکھوں، ارے جب بھی دیکھوں تو تیرے نام کا چہرہ دیکھوں، سبحان اللہ، جب بھی دیکھوں تو تیرے نام کا چہرہ دیکھوں، اور سر اٹھاؤں تو رہے سامنے سیرت تیری، سر اٹھاؤں تو رہے سامنے سیرت تیری، سر جھکاؤں تو تیرا نقشے کفے پا دیکھوں، سر جھکاؤں تو تیرا نقشے کفے پا دیکھوں، اور دل کی فریاد ہے یہ لب پہ تمنا ہے یہی، دل کی فریاد ہے یہ لب پہ تمنا ہے یہی، آج میں تجھ کو تیری یاد میں تنہا دیکھوں، آج میں تجھ کو تیری یاد میں تنہا دیکھوں، اور جب سے دیکھا ہے تجھے، جب سے دیکھا ہے تجھے، بس یہ دعا مانگی ہے کہ اب ان آنکھوں سے کسی کا نہ سراپا دیکھوں۔ دیکھا ہے تجھے، تیزی سے شعر سن لے کہ بس یہ دعا مانگی ہے کہ اب ان آنکھوں سے کسی کا نہ سراپا دیکھوں، اور تیری نسبت نے عطا کی ہے بلندی مجھ کو، تیری نسبت نے عطا کی ہے بلندی مجھ کو، اور تم سے جو دور ہوا اس کو میں رسوا دیکھوں، تیری نسبت نے عطا کی ہے بلندی مجھ کو، تم سے جو دور ہوا اس کو میں رسوا دیکھوں، تم سے جو دور ہوا اس کو میں رسوا دیکھوں۔ اور شاعری ہے تو یہ چاہوں گا کہ جتنا دیکھوں تجھے اتنی ہی طلب اور بڑھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جتنا دیکھوں تجھے اتنی ہی طلب اور بڑھے، آنکھ حیران ہے دیکھوں تو میں کتنا دیکھوں، جتنا دیکھوں تجھے اتنی ہی طلب اور بڑھے، آنکھ حیران ہے دیکھوں تو میں کتنا دیکھوں، اور چند لمحے تیرے قدموں میں جو گزرے تھے کبھی، خواب بن کر انہیں آنکھوں میں اترتا دیکھوں، نیند آئے تو تیری یاد میں آئے مجھ کو، نیند آئے تو تیری یاد میں آئے مجھ کو، اور جب آنکھ کھلے تیرا ہی چہرہ دیکھوں، نیند آئے تو تیری یاد میں آئے مجھ کو، اور جب آنکھ کھلے تیرا ہی چہرہ دیکھوں، اور دل میں مدنی کو بسایا تو یہ اعجاز ملا
دل میں مدنی کو بسایا تو یہ اعجاز ملا، دل میں جب جھانک کے دیکھوں تو مدینہ دیکھوں۔ دل میں مدنی کو بسایا تو یہ اعجاز ملا، دل میں جب جھانک کے دیکھوں تو مدینہ دیکھوں۔ اور حضور مفتی ملت جلوہ افروز ہیں کہ ذات انور پہ تیرا رنگ ہے ایسا چھایا، ذات انور پہ تیرا رنگ ہے ایسا چھایا کہ جب بھی یہ آئینہ دیکھوں تیرا جلوہ دیکھوں، جب بھی یہ آئینہ دیکھوں تیرا جلوہ دیکھوں۔ اور حضور غازی ملت آنے ہی والے ہوں گے کہ یاد جو سید عالی کی دلائے مجھ کو، یاد جو سید عالی کی دلائے مجھ کو، ہاشمی تیری خطابت میں وہ نقطہ دیکھوں، یاد جو سید عالی کی دلائے مجھ کو، ہاشمی تیری خطابت میں وہ نقطہ دیکھوں۔ اور شاعری میں تیرے خالق کی بھی پرواز رہے، اور جیتے جی سید عالی یہ کرشمہ دیکھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ تھے اشرف الشعراء، اور آئیے بسط ادب و احترام اس عالم اسلام کی عظیم شخصیت کے خطاب سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، جسے دنیا اسلام شیخ الاسلام امام حمام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج جشن محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جانشین محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا آپ خطاب سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ میں بسط ادب و احترام حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین جانشین مخدوم ملت حضور محدث اعظم ہند سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضور اپنی خطابت سے نوازیں۔ آئیے نعرہ تکبیر سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم، جانشین محدث اعظم، جشن محدث اعظم، نعرہ تکبیر۔ الفاتحة إلى محمد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم الملك البر الرؤوف الرحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا
أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد ایک بار اور اللهم صل على میں نے قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے۔ اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ اگر میں اس کا کوئی ترجمہ نہ کروں آپ بھی سوچیں گے کہ ترجمے کی ضرورت بھی نہیں، مگر آداب بیان کا لحاظ کرتے ہوئے کلام تو ترجمے ہی سے شروع کیا جائے۔ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال۔ کسی تکلیف کسی شخصی تو انہیں کوئی خوف نہیں، اور اپنے مقاصد و مطالب کے فوت ہونے کا انہیں کوئی ڈر نہیں۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف ان پر بھی ہوتی ہے، مگر وہ کسی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہی نہیں۔ جن کو ہم اپنی زبان میں بلا کہتے ہیں اس کو وہ خدا کی نعمت قرار دیتے ہیں۔ جب وہ کسی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہی نہیں، کوئی سختی ان کی نظر میں سختی ہی نہیں، تو اب ڈرنے کا سوال ہی ہے۔ حضرت امام رضا کا یہ واقعہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو یا سنا ہو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ڈالی۔ واقعہ نگاری نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر کے آگے۔ تو چاہنے والوں نے، میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ سرکار اگر ایسا ہوتا، یہ بیڑی میرے پیروں میں ہوتی، یہ ہتھکڑی میرے ہاتھوں میں ہوتی، تو آپ مسکرا پڑتے۔ مسکراتے ہی بیڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہتھکڑی بھی باہر ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے ہمیں پابند کیا، ہم نے اسے پابند کرا۔ ہم نے پابند کر رکھا، کیوں؟
ہمیں یہ حالت پسند ہے تاکہ ہم کسی حال میں اپنے خدا سے غافل نہ رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نحن نفرح بالبلا کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. ہم مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تم پر مصیبت آتی ہے تو تم میں اگر کوئی سلیقے کا آدمی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. ہم مصیبتوں پر صبر کی بات تو سوچ سکتے ہیں اس لیے کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ ہم مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں مگر کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے جو ناشکری کرتے. یہ ہے صبر کا معنی. مگر جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ تو شکر کرتے ہیں. اور شکر مصیبتوں پہ نہیں کیا جاتا نعمتوں پہ کیا. وہ مصیبتوں کو جب نعمت سمجھ رہے ہیں تو ڈرنے کا سوال کیا. وہ تو مصیبتوں کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایسے ہی ان کو کبھی اس بات کا خوف نہیں کہ ان کے مقاصد و مطالب کبھی فوت ہوں گے. آپ کا جو مقصود اور آپ کا جو مطلوب ہے وہ پورا ہوگی کوئی ضروری. مگر ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا مقصود و مطلوب کبھی ایسا نہیں ہے کہ پورا نہ ہو. کیا مطلب؟ یہ بہت گہری بات کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. ولی کا مطلب اور مقصود کبھی فوت نہ ہو. جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا. جو مقصد ہوگا وہی ملے گا. معلوم کہ ولی وہی ہے جو مقصد بنانے سے پہلے سوچے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہمیں اپنا مطلوب کسے بنانا ہے. ہونے والا کیا ہے یہ تو خدا جانے. ہونے والا کیا ہے یہ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا. کیا چیز ہونے والی ہے کیا چیز نہیں ہونے والی ہے کسی کو پتا. اسی لیے آپ دعائیں ایسی چیزوں کی بھی کرتے ہیں جو ہونے والی اور دعائیں ایسی چیزوں کی بھی کرتے ہیں جو نہیں ہونے والی. دعا کرنے میں کیا جاتا کچھ خرچ نہیں ہوتا. دونوں طرح کی دعائیں کرتے ہیں مگر ولیوں کا مزاج عجیب ہے. وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اسی چیز کی جو ہونے والی اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر لوہے محفوظ پہ لگی ہوئی. پہلے وہ دیکھتے یہ ہونے والا ہے بھی کہ نہیں. لہذا جب دیکھ کر کے وہ دعا کرتے ہیں تو نہ ان کا مطلوب فوت ہوتا ہے نہ مقصود. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور یہ بھی کسی غوث وقت کی بات ہے. غوث الواصلین حضرت عبدالعزیز طباع ابریز کے اندر ایک بہت عجیب نقطہ ہے اور چونکہ سبق آموز چیز ہے اس لیے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اور جو چیزیں آپ سمجھ لیں. پہلے اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں. قضا کی 3 قسمیں. ابھی اس نقطہ سمجھ لیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں. ایک کو کہتے ہیں قضائے مبرم یعنی علم الہی میں یہ بات ہے کہ ایسا ہونے کو نہیں یا ایسا ہو کے رہے گا. دونوں پر اس کو کیا کہتے ہیں قضائے مبرم. اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں قضائے معلق لٹکی ہوئی. قضائے معلق کسے کہتے ہیں کہ علم الہی میں بھی ہے
کہ یہ تو ہونے والا نہیں تھا، مگر اگر اس کے ساتھ یہ سبب لگ گیا تو ہو جائے گا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا؟ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو یہ ڈاکو ہی رہے گا، مگر غوث کا ہاتھ آ گیا تو ولی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ علم الہی میں اور فرشتوں کے کتابوں پہ بھی وہی، صحف ملائکہ میں بھی یہی کہ یہ معلق، اور ایک اس کو کہتے ہیں قضائے معلق، اور ایک قضا وہ علم الہی میں تو معلق ہے مگر فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا ذکر نہیں، تو وہ اس کو مبرم سمجھتے ہیں. فرشتے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے صحیفوں میں وہ معلق نہیں، علم الہی میں تو معلق، یہ اسے سمجھتے ہیں مبرم. تو فرشتے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز اب ہونے والی نہیں مگر ہو جاتی ہے. فرشتے تو یہ سمجھ رہے ہیں حضرت ملک الموت روح لے کے نکل گئے، سمجھ لیا اب یہ پلٹنے والی نہیں ہے، مگر حضرت عیسیٰ نے کہا قم بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں کے صحیفے میں مبرم اور علم الہی میں معلق. اور جو علم الہی میں مبرم ایسا مردہ کبھی زندہ نہیں ہوگا. جتنے زندہ ہوئے سب معلق تھے، سب معلق تھے. ادھر حضرت عیسیٰ کا اعجاز کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، ادھر حضرت غوث پاک کا اعجاز انہوں نے مردے کو زندہ کیا. فرق اتنا تھا، انہوں نے کہا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، انہوں نے کہا قم بإذنی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حکم سے اٹھ جا، میرے حکم سے. قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ ایک مردہ عالم برزخ میں چلا گیا. جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کسی نبی کا اختیار نہیں ہوتا، حکم چلا جاتا. اس لیے کہ نبی کے احکام کا ماننا لازم ہے اس دنیا والے، جو چلے گئے ان کو نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جس کو مان کے گئے جو گئے وہ گئے. اب جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے چلے گئے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے سب سچے، مگر اب ان پر یہ لازم نہیں کہ رسول پر بھی ماننا. ایسا ہی کچھ ہوتے ہیں. تو معلوم ہے کہ وہاں نہیں چلتا، وہاں ہو گیا ایک کام ہو گیا، اس کا ہو گیا. تو روح کو جو پلٹانا تھا وہ عالم برزخ کی چیز تھی، اور حضرت عیسیٰ عالم شہادت کے رسول تھے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ عالم شہادت کے رسول، روح معاملہ عالم غیب کی. تو عالم غیب کو والے کو جب عالم شہادت میں بلانا پڑا تو بسم اللہ کرنا، سبحان اللہ بسم اللہ کرنا پڑا. مگر یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ غوث پاک نائب ہے اس رسول کے جو عالم غیب کا بھی رسول ہے، عالم شہادت کا بھی رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند. اور جب وہ دونوں عالم کا نظر تو رسول کی حکومت عالم برزخ پر بھی ہے اور عالم شہادت پر بھی ہے. اب ان کا نائب جب بولے گا تو اپنا ہی حکم چلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہاں تو میں بات دوسری طرف چلا گیا. کہہ کیا رہا تھا کہ قضا کی 3 قسمیں، قضا معلق، قضاء مبرم اور معلق مشابہ بمبرم. ہوتی ہے معلق، مشابہ ہوتی ہے مبرم. اچھا، ہم دعا مانگتے ہیں تو کبھی سوچتے یہ ہونے والی ہے کہ نہیں؟ ہم کو خبر نہیں، اور ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہونے والی نہیں. مانگنے میں کیا خرچ ہوتا ہے سچا، اور جب نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وہ نہیں سنتا. اپنے کو الرحمن کہنے والا، اپنے کو الرحیم فرمانے والا، بلکہ ارحم الراحمین، اور ہم اتنا جڑ رہا ہے نہیں سنتا. تو ایسے وقت میں شیطان فریب دیتا. فریب کیا دیتا ہے؟ ارے تم نے کس خدا کا خیال جما رکھا، خدا کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو بڑا سخت دل معلوم ہوتا ہے، بڑا ظالم دکھتا ہے، انصاف اس کے پاس نہ تو گڑ گڑا رہا پھر بھی نہیں سنتا. اب ایسوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی؟ تو رب نے، آپ جو بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اس کا راز آپ پر کھل رہا ہے. سبحان اللہ. آپ نہیں جاتے، خدا لے جا رہا. کیا بات ہے. اپنے محبوبوں اور اپنے ولیوں کی بارگاہ میں خدا لے جا رہا کہ جاؤ، رونا ہے وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں گڑ گڑاؤ. مگر ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے گڑ گڑانے سے بھی کچھ نہیں بنے گا، اس لیے معاملہ مبرم کا. معاملہ کس کا ہے؟ مگر جانتے ہو گڑ گڑاؤ گے کسی ولی کی چوکھٹ پر، اگر کسی ولی سے آپ کا رابطہ نہیں، ڈائریکٹ آپ خدا سے رابطہ رکھنے والے، تو شیطان تو آپ کو مار لے گا، پھر شیطان آپ کو بچنے نہیں دے گا. مگر آپ نے بیچ میں ایک ولی کا واسطہ کر لگایا اور ولی کے پاس پہنچے، اس سے دعا بھی کرا لی، اس کے بعد گڑ گڑا بھی لے، اور کام نہیں بنا، تو اس کا نتیجہ آخر میں زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا کہ ہم نے تو ولی سمجھا تھا، یہ ولی نہیں ہے. ہم نے تو ولی سمجھا تھا، یہ ولی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ ولایت کا انکار کیا، کہ اللہ کی خدائی کا انکار نہیں ہوا، اللہ کے رحمان الرحیم کا انکار نہیں ہوا، اس کے ارحم الراحمین ہونے کا انکار نہیں ہوا. ارے ولایت کا انکار کرے گا، کسی فرد خاص کی ولایت ماننا نہ ضروریات دین میں ہے، نہ ضروریات اہل سنت. سبحان اللہ. ولایت کا اگر آپ نے انکار کیا تو کیا ہوا؟ بے ادب ٹھہرے، بدتمیز ٹھہرے، مگر مومن تو رہے. مگر تو بزرگان دین نے اپنی طرف توجہ کھینچ کر کے تمہارے ایمان کو بچا دیا، تمہارے ایمان کو بچا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام علیکم یا رسول اللہ. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ بزرگان دین کے جو مقاصد و جو مطالب ہیں وہ تو ہو کے رہتے ہیں، جو چاہیں وہ کریں. اور اس کو 2 لفظوں میں سمجھا کے آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ آگے مضامین کا موقع ہی نہیں ملے. وہ یہ ایک بزرگ نے دعویٰ کیا، یہ اس سے پتا چلا کہ اس طرح کا دعویٰ کون کر سکتا.
انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی پتا میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا، پھر میری ہی مرضی سے سب ہوگا۔ یہ سن کر اگر کوئی دعویٰ کرے تو آپ گھیر لیں گے اس کو، جناب آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ان سے بھی پوچھا کسی نے، حضرت یہ کیا گیا؟ بات سمجھنے نہیں آ رہی کہ آپ ہی کی مرضی سے سب ہوتا، سب آپ ہی کی چاہنے سے ہوتا۔ کہا سنو، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا۔ سمجھتے ہو گے؟ جو کچھ ہوتا خدا کی ارادے سے ہوتا، خدا کی مشیت سے ہوتا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور میرا حال ہے میں وہی چاہتا ہوں جو خدا چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری مرضی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ تو ایسا بندہ جو اپنی مرضی اور اپنے مشیت کو خدا کی مشیت اور اس کی مرضی پہ قربان کر دے، اسے حق ہے کہہ دے کہ ساری کائنات کو میں چلاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کو کوئی غم نہیں، ان کی مرضی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے، ان کی مشیت وہی ہے جو خدا کی مشیت ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ویسے ولیوں کی جب تعریف لوگوں نے کی اپنے مذاق کے مطابق، لوگوں نے ولی ہے تو اس میں یہ ہوگا، ولی ہے تو اس میں یہ ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص نے اپنی پسند، یا کچھ ایسے بھی بزرگ ہوں گے کہ جن میں اپنی صفت ویسی ہوگی اور اسی سے تعارف کرا دیا، جو ان کے اندر ہے اسی کا ذکر کر دیا۔ اور جب تمام تعریفوں کو میں نے اکٹھا کیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوں گے ان میں یہ سب باتیں ہوں گی، الگ الگ لوگوں نے کہا۔ مثال کے طور پر ایک عجیب بات کہی گئی کہ ولی کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا تو مگر یہ کام آسان ہے؟ سرسری ضرور سن لیا آپ نے، جس کو دیکھو وہ خدا یاد آئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آم دیکھو تو سیب یاد آئے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ کسی کی جھوپڑی کو دیکھو اللہ تعالیٰ یاد آئے؟ کبھی ایسا ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد کو دیکھو جامع مسجد دہلی یاد آئے؟ چیز یاد کب آتی ہے؟ جب اسی کی رنگت لیے ہوئی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اسی کے صفات لیے، سبحان اللہ، جب اسی کے صفات، تبھی تو نا، ورنہ کیسے یاد آئے؟ بتائیے، مکان والے کو دیکھیں اور لامکان والا یاد آئے؟ ممکن کو دیکھے اور واجب یاد آئے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مادی کو دیکھے اور غیر مادی یاد آئے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمان و مکان سے پاک و صاف جو ہے اس کو دیکھو، زمان و مکان والے کو دیکھو اور یاد آئے؟ زمان و زمانیات سے پاک، مادہ مادیات سے پاک، جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اس کو دیکھو، اسے دیکھے وہ یاد آئے جہاں تک ذہن نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اب کچھ کرنا ہوگا کہ یاد آنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس سے ہم جس کو یاد کریں اس کے صفات یہاں نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صفات نظر آئے، خدا ظاہر
ये उसके मज़ाहिर, खुदा ज़ाहिर और ये उसके मज़ाहिर, इन पर सिफात की तजल्लियां हो। अब इनको देखोगे, आईने को देखोगे, सूरज नजर आ रहा, सूरज याद आएगा। सुभान अल्लाह। हालांकि आईने में सूरज कभी नहीं आता, आईने में सूरज आता नहीं, अपनी वसअत के साथ नहीं, उसके जलवे आते। मगर हम आईने को देखते हैं तो सूरज आए, वही हरारत दिख रही है, वही चमक दमक दिख रही है। हालांकि हम सिफात ही में उलझे हुए हैं, जात तक रसाई नहीं हुई। मगर आईने को, आईने के सूरज को ये हक है, ये ऐलान कर दे, मन रानी फकदरा शम, मन रानी फकदरा शम, मन रानी फकदरा शम। जिसने मुझे देखा उसने आफताब देख लिया, जिसने मुझे देखा उसने आफताब देख लिया, जिसने मुझे देखा उसने आफताब की हरारत देख ली, रोशनी देख ली, नूर देख लिया। तो ये आईने के सूरज को ये हक है कि वो कहे कि जिसने मुझे देखा उसने आफताब देखा। ऐसे ही मदीने के आईने नबूवत को ये हक है कि कहे मन रानी फकदरा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ, ये तो औलिया उनके नायब है ना, वो हक तक पहुंचाते हैं और ये उस आईने हकनुमा तक पहुंचाते हैं। आईने के सामने आईने रखे हुए, आईने के सामने आईना रखा हुआ है। ये बैठ होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी आईने के सामने हो जाओ, सुभान अल्लाह, अपने दिल को साफ करो और किसी आईने के सामने हो जाओ, समझा। मगर जिसके मुकद्दर में तारीकी है उसको ये सामना नसीब नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें तजल्लियां हो। तो अब क्या मतलब, हमारी नजर तो इस पर होगी और हम उसके समझेंगे। तो अब अल्लाह के रसूल पर हमारी नजर है, हम रसूल का इल्म देखते हैं, खुदा का इल्म समझते हैं, रसूल की समाअत देखते हैं, खुदा की समाअत समझते हैं, रसूल की बसारत देखते हैं, खुदा का देखना समझते हैं, रसूल की कुदरत देखते हैं, खुदा की कुदरत समझते हैं, खुदा के अख्तियार देखते हैं और खुदा का अख्तियार समझते हैं। समझते जा रहे हैं कि जब लेने वाले का ये हाल है तो देने वाले का क्या हाल है, जब चमकने वाले का ये हाल है तो चमकाने वाले का क्या हाल है। और अब तो रब्बी बे मुहम्मदिन, सुभान अल्लाह, मैंने अपने रब को मोहम्मद से पहचाना। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर का कौल, अरफ़्तु रब्बी मुहम्मदिन, मैंने अपने रब को मोहम्मद से पहचाना। क्या मतलब, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनका कमाल, उनका जमाल, उनका अंदाज देखा और रब की मार्फत होती चली गई, रब की मार्फत होती चली गई। सबका देखो, ये इंसान कामिल, अल्लाह अकबर, मदीने की सरजमीन पर चलने वाला क्या कुदरत रखता है। पैर उठा दे तो अर्श के ऊपर नजर आए, उंगली का इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाए, हुक्म दे दे तो सूरज बढ़ जाए, इशारा कर दे तो कंकरियां कलमा पड़े, बेरूह कंकरियां रूह वाली बन जाए, बेरूह कंकरियां कलमा पढ़ने लगे। ये कुदरत, ये ताकत देखने के बाद हम समझ गए कि जब इनका ये हाल है तो इनके रब का हाल क्या है, इनके देने वाले का। अरफ़ तो रब्बी बे मुहम्मदिन, इसीलिए जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, रब को किसी ने नहीं पहचाना था। ये आए, सवेरे में पहचान लिया, ये आए, पहचान कराने वाले ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये तो रब तक पहुंचाने वाले हैं। और एक बात बताओ, वाकया का बार बार सुनते हैं, हुजूर के पास लोग आए ईमान लिया, हुजूर के पास आए ईमान लिया, सुनते रहते। फारूक आजम के बारे में सुनते हैं कि उमर सुए नबी गए, नजर सुए उमर गई, पड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। थोड़ा सही, ये आगे रसूल के पास गए बात। मगर आपने कभी गौर नहीं किया, ये आने वालों के दो सफर है, एक वो जो रसूल के पास ले जाता और एक वो जो रसूल के आगे ले जाता। सुभान अल्लाह। तो जब ये रसूल के पास जा रहे थे तो हालत कुफ्र में थे,
جب رسول کے پاس جا رہے تھے تو حالت کفر میں تھے، اور جب رسول نے خدا کے پاس پہنچایا تو حالت ایمان میں۔ سبحان اللہ۔ وہ سفر ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے، صحابیت کے شرف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک سفر تو وہ ہے جو رسول کی طرف لے جا رہا، رسول کی طرف لے جا رہا۔ تو اب دیکھو سرکار اجازت دے رہے ہیں، جس طرح سے آنا چاہو میرے پاس آؤ، جس طرح بھی آنا چاہو میرے پاس آؤ، دوست نہیں تو دشمن بن کے آؤ، مومن نہیں تو کافر بن کے آؤ، کسی طرح سے بھی آؤ، موحد نہیں تو مشرک بن کے آؤ، مگر سنو میرے پاس جیسے بھی آؤ، مگر میں اپنے خدا سے جب ملاؤں گا تو مومن بنا ہی کے ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ایسا کام آسان نہیں، ولی وہ ہے جسے دیکھے تو خدا یاد، جب تک کہ خدا کی تجلیاں اس کے علم پر نہ ہو، خدا کی تجلیاں اس کی سماعت پر نہ ہو۔ اسی لیے خدا نے خود ہی کہہ دیا میں ایسے ویسے کو نہیں ولی بناتا، اور جس کو بناتا ہوں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، تاکہ اسے دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ سبحان اللہ۔ تو ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد ہے۔ لوگ عجیب بات ہے، جب ولی ہی کو تمام صفات سے خالی مانتے ہیں تو یہ پھر خدا کو کیا پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ارے بھائی ظاہر مظاہر کا حال ہے، خدا ایسا ظاہر ہے جسے کہتے ہیں غایت ظہور۔ غایت ظہور جب ہوتا ہے نا تو اس میں خفا پیدا ہوتا ہے، غایت خفا، جو بہت زیادہ ظاہر ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے، ویسے وہ مثال بھی بہت مناسب تو نہیں ہے مگر عام فہم ہونے کی وجہ سے، آپ ایک کتاب لے لیجیے، پڑھیے، تو کس سے آپ نے دیکھا؟ آنکھ سے دیکھا نا، پڑھ رہے؟ اب اس کو آنکھ کے قریب لے جائیے، ملا لیجیے، اب دیکھنے والے کے اتنا قریب کیا کہ اب کچھ نہیں دکھتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ دیکھنا ہے تو فاصلہ رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کچھ نہیں دکھتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس آنکھ سے آپ سب کو دیکھتے ہیں، کبھی اس آنکھ کو آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی جس نے اپنی آنکھ دیکھا ہو، اپنا چہرہ دیکھا؟ آپ لوگ نہیں، ہم نے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ آئینے میں۔ آئینے میں دیکھا؟ اچھا، تو آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی کیا؟ کیا بات؟ اگر آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ تو آئینے میں ظاہر نہیں ہے، مظاہر، آئینے میں ذات نہیں ہے، جلوے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، چہرے کے قریب ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ کا ہیلا تلاش کرنا پڑے، بغیر آئینے کو اسے دیکھنا، اور اس بھی اس کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ آج تک کوئی نہیں اپنی آنکھ دیکھ سکا، آنکھ نہیں دیکھ رہے ہو، آنکھ کی تصویر دیکھ رہے ہو، آنکھ کا جلوہ دیکھ رہے ہو، آج تک نہیں دیکھ سکے تو آئینہ، آئینے میں جلوے ہوا کرتے ہیں، آنکھ نہیں ہوا کرتی۔ تو دوستو جو سر کے قریب ہو اس کے دیکھنے کے لیے آئینہ، اور جو جان کے قریب، سبحان اللہ۔ اور نبی المومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ جب سر کے قریب والیاں بغیر آئینہ نظر نہیں آتی تو جان سے قریب جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے روحانیت کے آئینوں کو سامنے کرنا پڑے گا، روحانیت کے آئینوں کو سامنے کرنا پڑے گا۔ رسول کے جلوے کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کا رخسار، سبحان اللہ، غریب نواز کا کردار ہے، سبحان اللہ، آقائے نقشبند کے اطوار دیکھو، سبحان اللہ، ان کے صفات دیکھو، ان کے کمالات دیکھو، یہ سارے آئینے جو دیکھو گے رسول دکھیں گے، رسول دکھیں گے تو خدا دکھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔
वली वो है जिसे देखें तो खुदा याद आए। सुभान अल्लाह। बाद बुजुर्गों ने कहा यह है कि वली वो है जो नफ्स का दुश्मन, अपने नफ्स का दुश्मन। अच्छा, ये नहीं बताया कि वली वो है जो शैतान का दुश्मन। इंसानों के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। और उसकी दुश्मनी मंसूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन, ढका छुपा भी नहीं, खुला दुश्मन। तो वली को शैतान से दुश्मनी करना चाहिए ना। शैतान से दुश्मनी करना चाहिए। और कहते हैं ये तारीफ नहीं की गई कि वली वो जो शैतान का दुश्मन, तारीफ ये की गई वली वो है जो नफ्स का दुश्मन। तो दोस्तों, शैतान के दुश्मन होने में शक नहीं, मगर शैतान बजाते खुद हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी खुदा के मुखलिसीन से पनाह मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी कहता है कि हमारा चक्कर ऐसे वैसों पे चलेगा, तेरे मुखलिस बंदों पे नहीं चलेगा। तो जो दुश्मन खुला हुआ है वो खुद ही इनसे भागता करता है, समझा? तो ये खारिजी दुश्मन, शैतान जो है खारिजी दुश्मन, और नफ्स जो है ये दाखिली दुश्मन। और शैतान का राबता नफ्स ही से है। वो खुद बुराई नहीं कराता, बुराई का वसवसा देता है। और बुराई करने वाली चीज आपका नफ्स है। आपका नफ्स आपको बताता है। तो आपको हलाकत में डालने वाली चीज जो है वो आपका नफ्स। शैतान तो सिर्फ वसवसा ही देता है ना, करते तो खुद आप। तो ये जो खारिजी दुश्मन है, दुश्मन तो है मगर इतने खतरनाक नहीं है जितने अंदर वाला दुश्मन। वजह ये कि खारिजी दुश्मन कभी हर वक्त साथ तो रहता नहीं, कभी कभी चला भी जाता। अंदर वाला तो हर वक्त साथ रहता, रात दिन सोते जागते। तो ये अंदर वाला दुश्मन बहुत सख्त दुश्मन है। शैतान तो बाहर से इनको वसवसे देता। आप अपनी मर्जी, इसीलिए जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो सवाब का काम है तो सवाब मिलता है, गुनाह का काम हो तो गुनाह का अज़ाब मिलता है। अगर आप खुद ना कर रहे हो, कोई दूसरा कर रहा हो, तो फिर ये सजा और जजा क्या मालूम? तो मालूम है कि ये सब तो वली वो है जो नफ्स का दुश्मन। सारी दुनिया से जंग करना आसान, नफ्स से जंग मुश्किल। जब भी सरकार ने कहा था रजाना मिनल जिहादिल असग़र इलल जिहादिल अकबर, जब एक गज़वे से वापस हुए तो कहा बड़े छोटे जिहाद से अब हम पलट रहे बड़े जिहाद की तरफ। और बड़ा जिहाद क्या? वो नफ्स। छोटे जिहाद का तो एक वक्त होता है ना, और नफ्स का जिहाद तो 24 घंटा, 30 दिन पूरे, जब पूरी जिंदगी, उसमें तो कोई वो नहीं। तो नफ्स का मामला, और वली नफ्स का दुश्मन ऐसी दुश्मनी करता है कि नफ्स के भी छक्के छूट जाते। मुझे इस सिलसिले में एक बुजुर्ग का वाक़या याद आया, और ये मुहद्दिसीन में हजरत इब्न नुजैम, तो उन्होंने क्या किया, एक मरतबा उनके शेख हजरत शेख उस्मान हैरी, अबू उस्मान हैरी, इन्होंने किसी दीनी काम के लिए अपने मुरीदों से कुछ अतियात लेने की बात की। उस वक्त 2000 दिरहम इनके पास था,
घर से गए, लेके आ गए। तेजी से मैं वाक़या को वाक़ई की तरफ बयान कर दूं। और जब सामने आकर के हजरत को पेश किया थैली, तो जो सामीन थे उन्होंने नारे लगाए, अल्लाह अकबर। यहाँ भी तो लोग किसी को एक चवन्नी भी देते हैं तो चाहते हैं मेरा नाम का ऐलान हो। तो ये नहीं चाहते, वो नफ्स चाहता है। वो नफ्स चाहता है कि कार्य खैर तो इसने कर दिया है, मगर इसका फायदा इसे ना मिले, ऐलान करवा दो। अब मैं ज्यादा किसी की नीयत पर शुबहा नहीं करूंगा। अगर किसी की नीयत ये ऐलान कराने से ये है ताकि लोगों को तरगीब हो, तो इसको मैं ऐप नहीं समझता। मगर मैं किसी की नीयत पर क्या बहस करूं। अब नीयत का पता उस वक्त चलता है कि जब ऐलान ना हो, ये बिगड़ जाए, मेरा नाम नहीं है, पता चल जाता नीयत क्या है। तो जब उन्होंने ऐलान किया और नारे लगे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये बैठे बैठे सोचते सोचते खड़े हो गए और कहा, हुजूर गलती हो गई, मुझे नहीं देना, वापस कीजिए। अच्छा, कोई किसी को हिबा करे, उसका इवज उससे कुछ न मिले तो वो वापस तो ले सकता, मगर अर्राजिउ फी हिबतिही कर्राजिउ फी क़ै, जैसे कोई क़ै करके फिर वह उसको निगल ले, दे के लेना मायूब चीज। अब उसके बाद लानत वाला वो शुरू। अभी तो नारे लग रहे थे ना, देख लिया, देख लिया, देख लिया, थूक के चाट लिया, कह करके निकल लिया, पीर को दिया, फिर ले लिया, मगर वो तो चले गए। रात के अंधेरे में वो थैली लेकर पीर के मकान पर पहुंच गए। कहा, हुजूर, मैंने तो खुदा के लिए ये काम किया था, लोगों ने जो तारीफ की तो मेरा नफ्स खुश हो, मैं भी सोचने लगा, नफ्स भी कि मैं भी कोई चीज, नफ्स खुश हो गया। तो अब मैंने तय किया कि इस पर हमेशा मैं लानत भिजवाऊंगा, इस नफ्स के ऊपर हमेशा लानत भिजवाऊंगा। और हुजूर, ये आपने खामोशी के साथ खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी में नाम न ले सके, जहां चाहे लगा दे। तो शेख ने तो मोहब्बत से सीने से लगा लिया, उनकी हिम्मत की दाद दी, वो तो चले गए, मगर जब तक जिंदा रहे, जिस रास्ते से गुजरता, यही है, देख ले लिया, यही है, देख ले लिया, यही है, देख ले लिया। और वो अपने नफ्स से कहते थे, सुना, मरते दम तक यही कराऊंगा, मरते दम तक तुझ पर लानत लगाऊंगा। जरा सा देखो, तो वली वो है जो नफ्स का दुश्मन। अरे दुश्मनी आप करते हैं ना, दुश्मनी जब करेंगे उसकी आप भगत करेंगे या उसको रुसवा करेंगे। इस सिलसिले में एक कांडे का वाक़ा भी अजीब हो गया। हज़रत काजी शमसुल उलमा काजी शमसुद्दीन साहब के उस कांडे में थे, एक कोई शाह साहब थे, और वो शाह साहब ये कहते फिरते थे, ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों। अब लोग जो सुनते थे, अरे साहब क्या खबर बोलना, ये क्या खबर बोलना। तो काजी साहब से कहा, तो कहा देखो शाह साहब जब मेरे पास आए तो बुलाना। जब उस रास्ते से गुजरे तो काजी साहब को लोगों ने इत्तला दी, खैर उनको बुलाया आए तो कहा, मौलाना, उन्होंने बहुत एहतराम किया, आलिम दीन। तो मौलाना आपने पूछ लिया, आप नाइब रसूल आलिम दीन, अब मैं छुपाता तो नहीं, ये मेरा एक राज ये है कि मुझसे कुछ भूल हो गई, मैं अपने नफ्स को सजा दे रहा हूँ। 3 दिन से भूखा हूं और प्यासा, न इसे खिला रहा हूं न पिला, और मेरा नफ्स चीख चीख के कहता, पानी पानी, खाना खाना। और मैं अपने नफ्स से कहता हूं, न तू मेरा खुदा, न मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों। न तू मेरा खुदा, न
तेरा कहना क्यों मानूं? तो मैं जब ये कहता हूँ तो मुझे तस्कीन मिलती, मुझे सुकून मिलता। तो मौलाना ने लोगों से कहा इनके पीछे मत जाओ, इनको इनके हाथ रहने दो, इनको इनके हाथ। बली वो है जो नफ्स का दुश्मन। और दूसरा कुछ ने बड़ी तारीफ ये की है कि वली वो है जो शरीयत का उन्वान, तरीक़त का बुरहान, उसका जाहिर आदाब शरीयत से आरास्ता, उसका बातिन आदाब फ़क्र से आरास्ता। जाहिर में शरीयत के अनवार, बातिन में फ़क्र के अनवार। वो वली बुजुर्गों के अल्फाज बड़े कीमती होते हैं, एक एक लफ्ज में पूरी किताब हो जाते हैं। शरीयत का उन्वान, अब देखिए आप जानते हो उन्वान क्या? एक उन्वान लेके मैं चला हूं तो सारे मज़ामीन उसी से मुताल्लिक़। उन्वान को जब लोग फैलाते हैं तो किताब बनती, तो किताब को जब समेटते हैं तो उन्वान बनता। तो अली वली कौन है? जो शरीयत का उन्वान हो, यानी उसकी जिंदगी को फैला दी जाए, पूरी शरीयत सामने आ जाए और शरीयत को सिमट लिया जाए तो इसका सराबा सामने आ जाए। यानी शरीयत के खिलाफ जरा भी इधर उधर ना हो। लोगों ने भी अजीब हाल बना रखा है, कुछ तरीक़त वाले फर्जी तरीक़त वाले बने हुए हैं। हम तरीक़त वाले, ये तरीक़त वाले तो क्या कर रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ते तरीक़त वाले। और कुछ लोग अगर ये नहीं कह पाते कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो ये कह के मुतमईन कर देते हम काबे में पढ़ते। अरे जब काबे में पढ़ते थे तो क्या वहाँ पानी और खजूर नहीं है? खा लेते, यहाँ खाते क्यों? खाते हो हमारे दस्तरखान में, तो नमाज काबे में, खाना पीना हमारे पास और नमाज काबे में। वहाँ कुछ पानी की कमी थी क्या? क्या वहाँ खाने नहीं मिलते थे क्या? अब इस आगे और मैं बात करना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़त के ऊपर शरीयत का साया न हो वो तरीक़त नहीं है, वो ज़िंदगी, वो इल्हाद है। इल्हाद भी अपने कई रंग दिखा रहा है। इल्हाद, इसको मैं अक्सर मिसाल के तौर पर ऐसे समझा देता हूँ जो हर लोगों की समझ में आ जाता है कि शरीयत की मिसाल सर के बाल की, और बाल के अंदर जो आप मांग निकालते हैं ये तरीक़त है। बाल जो है ये शरीयत है और बाल के अंदर जो मांग है ये तरीक़त है। ये तो हो सकता है कि तुम बाल रखो, मांग ना निकालो। ये तो हो सकता है कि बाल रखो और मांग न निकालो, यानी सिर्फ शरीयत वाले बन जाओ, तरीक़त वाले ना बनो, ऐसा तो हो सकता है। मगर ये कैसे होगा? सब पे बाल ही ना हो, मांग निकाले। ये सारे गंजे लोग बाल है ही नहीं, मांग निकाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली को है जो शरीयत का उन्वान हो और हकीकत का बुरहान हो, यानी जो वली करे वही हक। अब हक को पहचानने के लिए अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है किताब और सुन्नत से कुछ हासिल करने की, तो वलियों पे नजर रख दो, जैसे चले वो हक है, जो बोले वो हक है, जो करे वो हक है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। मैं तो ये भी आज के दौर का लिहाज करते हुए मैं ये भी कहता हूँ कि देखो किताब और सुन्नत का समझना हर एक के बस की बात नहीं है।
किताब का समझना, कोई अरबी जान लेगा तो कुरान जान लेगा। समझो, अरब में जाओ ऐसे ऐसे जुहला मिलेंगे, अरबी बोलने का नाम आलिम होना थोड़ी। कुरान समझना और है। इंतहा की बात कह दूं, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको समझने के लिए सिद्दीक़ अकबर भी मुहताज है रसूल अरबी के। फारूक आज़म भी मुहताज है रसूल अरबी, उस्मान गनी भी मुहताज है रसूल अरबी, अली मुर्तज़ा भी वो फुसहाए बुलगाए मुहताज है, वो मुहताज। और ये जुहलाए अजब सिर्फ तर्जुमे से कुरान के आलिम हो गए। इसीलिए कुरान एक साथ नहीं आया। नबी ने सहाबा को इल्म किताब के जरिया नहीं दिया, अपने सीने से जो दिया वो किताब में महफूज करके छोड़ दिया। मगर नबी ने किताब के जरिए इल्म नहीं दिया, वरना सबको किताब थमा देते कि पढ़ लो, बल्कि आयतें तिलावत करते, उसका माना बताते थे। तो ये चीज सीने से निकलती थी, सीने में जाती थी, वरना इन किताबों ने तो मुसीबत कर दी। इतनी किताबें निकल आई हैं। किस्सा ये है, किताब लिखने वाला तो मुखलिस है, किताब उसने लिखी अपने दिमाग से और आप पढ़ रहे हैं अपने दिमाग से, तो लिखने वाले का जो मकसद है वो समझ रहे हैं आप। तो किताब के बीच में खतरा बात ही पता नहीं आप क्या समझ रहे। इसीलिए नबी ने कुरान देना तन्हा कुरान दे के चले नहीं, बल्कि कुरान के मुअल्लिमीन बनाए, उनको अपने सीने से दिया। और सहाबा ने इसी तरीके से ताबईन को दिया, इसी तरीके से ताबईन को दिया। और फिर क़यामत तक का जब मामला आया तो फिर अहले बैत को किताब के साथ लगा दिया। इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लाई किताबुल्लाह इतरती, मैं अल्लाह की किताब और अपनी इतरत को साथ साथ तुम्हें दे रहा हूँ। इतरत को छोड़ के किताब समझने की कोशिश मत करना। किताब को समझना है तो इतरत से समझना, इतरत को समझना है तो किताब से समझना। मैं छोड़े जा रहा हूँ, मुअल्लिम दे रहा हूँ, मुअल्लिम। और ये कयामत तक ये रिश्ता टूटने नहीं पाएगा। इल्म सीना जो है वो खत्म नहीं होना पाएगा। ये जो बुजुर्गाने दीन के सलासिल क्या हैं, वो इल्म को सीने से सीने तक पहुंचाते हैं। ये इसीलिए किसी बुजुर्ग के पास आप नहीं देखेंगे किताबों का कोई अंबार लगा हुआ, किताबों का अंबार नहीं लगा तो, बल्कि पहले तो किताब लिखना मायूब समझा गया था। अफलातून हमेशा अरस्तू का पर गर्म था, अफलातून अरस्तू पर हमेशा गुस्से में था। अफलातून इस बात का कायल नहीं था कि किताब लिख के छोड़े जाए, अरस्तू लिखने का कायल था। और अफलातून सीना बसीना, अफलातून का तरीका ये था कि इल्म सीना बसीना, किताब के चक्कर में मत फंसाओ। वो उसका तो उसीलिए उसे इशराकीन कहते हैं। और अरस्तू जो है किताब के चक्कर में फंसा, ये मशाइल कहे गए चल फिर करके इल्म हासिल हो। तो चलने फिरने के बाद जो थी ये इसके दिमाग की, वो आप ख्याल करें। तो दोस्तों, जो सीने से सीने वाली बात थी, ये तो हिकमत की बात मैंने की, साइंस की बात की, ये तो उलूमे हिकमिया की बात की। वहां यानी उस हिकमत के इल्म को भी जब किताब में मुंतकिल किया गया तो जो इल्म सीना वाला था वो बिगड़ गया, मगर अब सिलसिला चला तो चला। अब सवाल ये हुआ, जब शरीयत जो है ये भी जब किताबों में आने लगी तो दो जमातें हो गई, एक किताब वाली, एक इल्म सीना वाली, एक किताब वाली, एक इल्म सीना वाली, एक किताब से किताब बना रहे हैं और एक सीने से सीने को पहुंचा रहे हैं, सीने से सीने को पहुंचा रहे हैं। तो जो सीने से सीना से पहुंचाते हैं वो सूफिया हुई, वो औलिया हुए, और जो किताब से किताब दे रहे हैं वो मुतकल्लिमीन हुए, वो मुज्तहिदीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ,
یہ مجتہدین نے جو کچھ پہنچایا ادھر صوفی الگ سے پہنچا رہے، ادھر مجتہدین پہنچا رہے. مجتہدین نے جو کچھ پہنچایا اس میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑے آج تک لڑے لڑے. فقہ کے اندر فقہ نکل گئی، فقہ کے اندر فقہ. چار تو ویسے ہی ہوگا، چار تو نظریات ویسے ہی ہوگا، اس کے بھی اندر نظریات اور نظریات. اب کچھ جدید لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس میں بھی چاہتے ہیں کہ 4-5 ہو جائے. ارے 5 تو بنا ہی دیا نا. ایک کا نام رکھ دیا سلفی. حنفی، مالکی، حنبلی یہ سب تو تھے ہی، انہوں نے کیا کیا؟ سلفی. جب ان سے پوچھا گیا یہ سلفی کا مطلب کیا ہے، کہا اسلاف کے ماننے والے، اسلاف کے راستے پر چلنے والے وہ سلفی. تو جب پوچھا گیا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل یہ اسلاف کے راستے پر چلے تھے کہ نہیں؟ اور جب کہا ہاں یہ چلے تھے تو جب 4 سلفی پہلے ہی سے تھے تو 5ویں سلفی کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور محدث اعظم ہند. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا صاحب کیا کرتے چل جائے. میں یہ بتا رہا ہوں کتاب والے لڑ گئے، کتاب سے کتاب کا تصادم شروع ہو گیا، کتاب سے کتاب کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. مگر یہ دیکھو علم سینہ والے چاہے اپنے کو نقشبندی کہیں، چاہے سہروردی کہیں، چاہے قادری کہیں، چاہے چشتی کہیں، یہ ایک ہو گیا. سبحان اللہ یہ نہیں بتے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوا. جو یہاں آیا صحیح راستے پہ لگ گیا، جو یہاں آیا وہ صحیح راستے پہ لگ گیا. یہاں فرقے نہیں بنے، نہیں بنے اور کتابیوں کے اندر بن گئے. علم سینہ والوں میں نہیں بنے. علم سینہ والوں میں اس میں کتاب لکھنے والا قصور نہیں تھا، لکھا وہ سمجھ ہو رہا. اور یہاں یہ ہے کہ جو علم سینہ والے جو سینے میں وہی دیا تو میرے سینے میں وہی آیا، تو جھوڑا کہاں سے راستہ کیسے بدلے؟ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیے. تو یہ شریعت کا عنوان ہے اور حقیقت کی برہان. یہی وہ مومنین ہیں جن کے بارے میں ہے ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. تو اس طرح کے مومنین جس کو اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک اچھا، جس کو مومنین اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک اچھا. کیوں؟ یہ حقیقت کی برہان، یہ شریعت کا عنوان. اور ان کا حال ہے شریعت سے آراستہ. کسی بھی بزرگ کو آداب شریعت سے انحراف کرتے ہوئے اپنی پڑھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. فرائض و واجبات و موقدات کو تو رہنے دیجیے، وہ تو مستحبات مستحسنات کا ایسا شغف رکھتے ہیں جیسے کوئی فرد سے. وہ آداب شریعت پر ایسی نظر کہ جب حضرت بایزید بستامی کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی نہیں سوچا میں تو خود اتنا پڑا کیوں جاؤں ملنے. اس لیے کہ وہ نفس کے دشمن تھے، اپنے کو بڑا یہ نفس سمجھاتا ہے. گئے ملنے، دیکھا کیا کہ انہوں نے تھوک دیا. وہ صاحب تھے قبلہ رو تھوک دیا، بغیر ملے واپس آ گئے. جو شریعت کا اتنا ادب نہیں کر پاتا وہ کہاں کا ولی ہوگا، وہ کہاں کا ولی ہوگا جس کو اتنا بھی خیال نہ. تو یہ شریعت کے عنوان. اب نہ پوچھنا کوئی اس طرح تھوکنا کیا حرام تھا، کیا مخلوق تحریمی تھا، یہ سب جھنجھٹ میں مت جائیے.
ये शरीयत वाले हैं, हकीकत वाले हैं। ये किसी नेकी को छोटा नहीं समझते और किसी बुराई को छोटा नहीं समझते। जो किसी बुराई को छोटा समझ के कर ले मुजरिम, और जो किसी नेकी को छोटा समझ के ना करे मुजरिम। बुराई बुराई है, चाहे छोटी हो या बड़ी, नेकी नेकी है, चाहे छोटी हो या बड़ी। आदाब फक, मगर एक बात और भी समझे, कहीं ये आदाब फक्र के लफ्ज़ ये न समझे कि सारे वली फकीर होते हैं। क्या बताएं, बाज़ अल्फाज ऐसे थे कि कभी अच्छा माना रखते थे, अब खराब हो गया। एक लफ्ज़ इसी में फकीर भी। फकीर का माना आज हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है वो इतने छोटे माना में होता है कि किसी बुजुर्ग को फकीर कहने में तौहीन नजर आता है। हालांकि ये फकीर का लफ्ज इतना ऊंचा लफ्ज, इतना ऊंचा लफ्ज कि सालिहीन ने तो इस्तेमाल ही किया, और कुरान ने तो ये कह दिया कि खुदा के सिवा सब फुकरा। सुभान अल्लाह, वल्लाहु वअंतुमुल फुकरा, सारे सालिहीन फुकरा, सारे कामिलीन फुकरा। फुकरा खुदा के बारगाह का मुहताज होना, ये भी एक शर्म है, ये भी एक इज्जत है, ये भी एक वक़ार की बात है। तो फकीर होना अपने रब का, मगर एक बात बताऊं कि फकीर दो तरह के होते हैं। एक वो फकीर है जिनका फक्र इख्तियारी, और एक वो फकीर है जो मोहताज, जिनका फक्र इख्तियारी है। तो ये बुजुर्गाने दीन ने जो फक्र को अख्तियार किया, फक्र को अख्तियार किया, ये उनका अख्तियारी अमल, अख्तियारी अमल है, वो मजबूर नहीं थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अख्तियारी अमल है, उन्होंने फक्र अख्तियार किया, इसमें उन्हें इज्जत मिली। अल फकीर इला हज़रत रब्बिल गनी, रब्बे गनी का फकीर होना है कोई मामूली बात, ये इज्जत की बात थी। मुन्ना फकीर के माना मुहताज न समझ लेना, इसके को कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ये तो शहंशाही बांटने वाले, ताजदारी की मनसब तक पहुंचाने वाले। आप सोचें कि हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के चहीते फर्जंद मानवी सैयद शाह अब्दुल रज़ाक नूरानी नूरुल आइन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على سيدنا तो एक चीज मैंने ये छेड़ी थी, उसको खत्म कर लो 2 मिनट में, फकीर वाली बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहता, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ मदद कर। कोई फकीर से मांगने जाता? क्या बात। ये सब जानने वाले भी समझते ये और है, चौटाई को बैठकर दूसरों को सल्तनत देते। क्या बात, सुभान अल्लाह।
حضرت محبوب الہی نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا، قل اللہ شریف پڑھ کے دم کیا، مٹی سونا ہو سبحان اللہ. یہ خوش ہو گئے کہ سونا بھی مل گیا، سونا بنانے کی ترکیب بھی مل رات بھر لے کر کئی کلو بیٹھ گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے خود بے دم ہو گئے، سنہرا بھی نہیں. مجھ سے محبوب الہی کی بارگاہ میں حضور آپ نے 3 بار پڑھا تھا، میں تو رات بھر دم ہو گیا. حضرت کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پر تو یہ چٹائی پر مجبوری سے نہیں بیٹھے ہیں، یہ اختیار سے بیٹھے اور مجھے خیال آیا میں نے حضرت مخدوم سمنانی کا ذکر چھڑا تھا، چلا گیا دوسری تو محبوبی ہمارے موضوع ہی کے تھے، وہ موضوع سے لگ رہے تھے. حضرت نور العین سے وہ کیمیا بنانے کا بڑا شوق، ایک کیمیا کو استاد میں مل گئے تھے، سیکھ لیا تھا اچھا، اور بنائے. ہمیشہ کیمیا بنانے والوں کی آخری آنچ بگڑ جاتی ہے. حضرت مخدوم کو پتا چلا کہ صاحبزادے کو کیمیا بنانے شوق ہے، بلوایا. اب ان کی تعلیم کے اندر بیٹے مجھے استنجے کی ضرورت ہے، ذرا مٹی کا ڈھیلا لاؤ. وہ جب لے کر آئے نظر خاص ڈالی سونا. بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا، مٹی کا ڈھیلا. پھر لے کر آئے، پھر نظر ڈالی سونا. پھر تم نے وہی کیا، میں نے سونا نہیں مانگا، مٹی کا ڈھیلا مانگا. پھر گئے، پھر لے کر آئے، پھر سونا. اب آج صاحب حضور میں تو مٹی کا ڈھیلا ہی لاتا ہوں، آپ کی نظر جب پڑتی ہے تو سونا پر کہتی ہے. کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو. ان کا فخر ان کا اختیاری ہے. یہ فخر اختیاری اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو تخت بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم تاج بھی پہن سکتے ہیں، مگر چٹائی پر بیٹھنا یہ رسول کی سنت ہے. کمریوں آنا یہ رسول کی سنت ہے. ہماری زندگی اگر فخر کے عالم میں رہے گی تو رسول کی زندگی سے قریب رہے گی. یہ سلسلہ کلام تو آخر ہونے والا نہیں، جتنا میں نے بتا دیا اگر اسی کو آپ نے سمجھ لیا بہت ہوگی. سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے آپ سے بیٹھے.